ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ تیسرے پارے کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور سود کو گھٹاتے ہیں۔ ربا سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے وہ تمام گنہگار اور چھوٹوں کو۔ اس میں صدقے کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ صدقات دو قسم کے ہوتے ہیں، اس کے براڈ کلاسیفیکیشن اگر دیکھا جائے تو ایک تو ہے فرض صدقات، جس کو صدقات واجبہ بھی کہا جاتا ہے اور شرعی اصطلاح میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ دوسرے صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ اور زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے شرائط ہیں، ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہیں، کس کو نکالنا ضروری ہے اور اس کے مصارف کیا ہوں گے، کتنی مدت میں نکالی جائے گی، یہ سب چیزیں متعین کر دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس کے برخلاف جو صدقات نافلہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اسے کسے بھی دیا جا سکتا ہے، کب بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا موضوع زکوٰۃ ہے، کیونکہ عام طور پر مسلمان ماہ رمضان میں نیکیوں کے حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سبھی حضرات کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے احکامات کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے علم ہو۔ یہ ایک اہم ترین عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے تیسرا اہم رکن، اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کی بہت بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حقوق اللہ سے زیادہ اہمیت حقوق العباد کی ہے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ آج حقوق العباد کے سلسلے میں بڑی کوتاہیاں برتتے ہیں۔ حقوق اللہ میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں، لیکن حقوق العباد، بندوں کے جب حقوق کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ حقوق العباد میں اگر کوئی کوتاہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، جب تک کہ جس کے حق کو مارا گیا تھا وہ خود اس کو معاف نہ کر دے۔ حقوق اللہ میں اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اپنے فضل و کرم سے جسے چاہے معاف فرماتے ہیں۔ تو اس عبادت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو اس کی اہمیت کتنی واضح ہو جاتی ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکوٰۃ کا تذکرہ جو فرمایا ہے تقریباً 30 مرتبہ، اور زکوٰۃ اور نماز دونوں کو ملا کر تقریباً 27 مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اس کی اہمیت کا کہ کسی اور عبادت کے تعلق سے اس قدر کثرت سے نہیں کہا گیا ہے جس قدر زکوٰۃ کے تعلق سے کہا گیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہے ہی ایک ایسی اہم ترین عبادت جو معاشرہ اور سوسائٹی کی زندگی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر سال مقرر کیا ہے جو ہم میں سے مالدار ہیں۔ اب اصل شروعات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کہتے کس سے ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ زکوٰۃ کے اصل لفظی معنی تو پاکیزگی، طہارت ہے اور تزکیہ۔ مال کا جو زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے وہ اس کو پاکیزگی ملتی ہے، طہارت ہوتی ہے اس کی، اور تزکیہ ہوتا ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جو صاحب مال ہے، جو زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے مال میں سے، تو اس کی نفس کا تزکیہ ہے، اس میں اس کی طہارت بھی ہے۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ نشو و نما فرماتے ہیں، بڑھوتری فرماتے ہیں جس سے زکوٰۃ نکالی گئی ہو۔ عام طور پر یہ تصور پیدا ہوتا ہے لوگوں میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بقرہ میں فرمایا، جیسا میں نے بھی آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، زکوٰۃ کو بڑھاتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا دکھتا ہے سود تو بڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے مال گھٹ رہا ہے، بظاہر ایسا دکھتا ہے۔ یہ انسانوں کو ایسی بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن اصل دیکھا جائے تو جو سود ہے وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ تو بیماری ہے۔ جیسا ایک بیمار جسم پھولتا ہوا نظر آتا ہے تو بظاہر دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑا تنومند ہو رہا ہے اور خوب پھل پھول رہا ہے، لیکن وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے جسم پھول گیا ہے، وہ اس کو صحت کی علامت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جو سود ہے، جو سود کھاتے ہیں، وہ بظاہر تو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن بڑھتا نہیں ہے، بلکہ وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے اس کے کھانے والے کو۔ اور جو صدقات ہیں، وہ صدقہ دینے والے کے لیے خوشائند ہے، جو اللہ کے حکم کے اوپر، ان کے ایک اشارے پر اپنی محبوب ترین شے کو قربان کر دینے تیار ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَحِبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں۔ یعنی مال ہر ایک کو عزیز ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے مال کو، کوئی اتنا زیادہ محبوب نہیں رکھتا، لیکن چونکہ مال کی ضرورت ہے، وہ ذریعہ خیر ہے، خیر بھی فرما دیا اس واسطے اس کو، تو اس لیے اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کی محبت بھی ہر انسان کے دل میں ہے۔ لیکن اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنے مالوں میں سے نکالو، تو جو بندہ اللہ کے حکم پر لبیک کہہ کر آگے بڑھتا ہے اور اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ منافقون 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خرچ کرو اپنے مالوں میں سے اس سے قبل کہ تم پر موت طاری ہو جائے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور جب تم کہنے لگو کہ اے میرے مالک مجھے اور تھوڑا سا وقت دے دیجئے تاکہ میں پھر سے دنیا میں آ کر کچھ خیرات اور صدقات کر سکوں، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مرنے والے کی جو تمنا ہوگی وہ صرف صدقے کے لیے ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں صدقے کی اہمیت کتنی ہے، دیگر عبادات کے لیے نہیں ہوگی۔ صدقہ اتنا اہم ترین ہے کہ انسان کے اوپر سے بلائیں ٹل جاتی ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہے۔ اس لیے
اپنا پیسہ فضول خرچیوں میں تو خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں لاکھوں روپیہ، لیکن جب اللہ کی راہ میں محتاجوں اور مفلسوں کی مدد کے سلسلے میں جب دینے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہاں پر تنگ دستی بتاتے ہیں، وہاں پر دل نہیں چاہتا نکالنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد، موت کے وقت تم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے صدقہ کیوں نہیں کر لیا، ابھی سے صدقہ کر لو۔ لہٰذا تو اس میں ایک بات اور ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، فرمایا یعنی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے کیوں خرچ کروں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ وہ مال ہے جس کو ہم نے تم کو عطا کیا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کیونکہ تم دیکھو اپنے آس پاس اطراف میں ایسے بہت سے لوگ تم کو تمہاری ہی صلاحیتوں کے برابر کے لوگ مل جائیں گے جن کے پاس تمہارے اتنا مال نہیں ہے۔ آخر تمہارے اندر کیا سرخاب کے پر لگے تھے جو تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا؟ یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ امانت کو امانت کی طرح رکھ کر جو اصل اس کا مالک ہے، مالک حقیقی کے کہنے پر اس میں سے کچھ خرچ کرو جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ زکوٰۃ تو بات سمجھ میں آ گئی، زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ اب یہ ہمارے مال میں سے ہم نکالیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر 28ویں پارے میں، اگر تمہارا مال چند لوگوں کے ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتا، مالداروں کی اور دولت مندوں کی، تو غریب کہاں جاتے ہیں، مفلس اور محتاج کہاں جاتے ہیں؟ کیا بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے دے کر سمجھایا ہے کہ کیا ہے اس کے پیچھے فنڈا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مالدار صرف مالدار ہی نہ ہو جائے۔ کیپٹلسٹک ذہنیت کے جو لوگ ہیں آج ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ چند سو، چند ہزار، چند لاکھ لوگوں کے ہاتھوں میں اگر مال وہیں پر رہ جائے گا اور وہاں سے نکلے گا نہیں تو کروڑہاں جو انسان دنیا میں بستے ہیں ان کی ضروریات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے کہ آسمانوں سے پھینکنے کا، بلکہ انسانوں کی مدد انسانوں ہی کے ذریعے سے کرائی جاتی ہے۔ تو اس میں حیثیتوں کو الگ الگ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بڑی حیثیت والے لوگ کم ہوتے ہیں، چھوٹی حیثیت والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، بلو پاورٹی لائن، 50% بلو پاورٹی لائن، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے۔ آدھے سے زیادہ آبادی تو ویسی ہے، ہندوستان میں بھی وہی حال ہے۔ تو پھر وہ لوگوں کو کون دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ان کو، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہیں ان تمام کی۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ مالدار اپنا مال کسی طریقے سے نکالے۔ مطالبہ یہاں پر مسلمانوں سے ہے، غیر مسلموں سے نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے ایمان کی دہلیز میں اندر آ چکے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بے حد و حساب مال دے کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنے مالوں میں سے اب کچھ مال کو نکالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مکہ بنا کر جب بھیج رہے تھے تو ان کو کچھ ہدایات سے نوازا۔ فرمایا کہ تم جس قوم کی طرف جا رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراؤ ان کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے کا یقین دلاؤ، اور جب وہ بات کو مان جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بتاؤ ان کو۔ وہ اگر اس کو تسلیم کر لیں تو پھر ان سے کہو کہ تمہارے اوپر تمہارے مالوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالداروں کی مال میں سے کچھ حصہ مانگا ہے جو تم ہی سے لیا جائے گا اور تمہارے غربا میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اصول بیان کیا گیا زکوٰۃ کے بارے میں کہ مالداروں سے لے کر ان کے غربا میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ اصل زکوٰۃ کے معنی اور مطلب ہے کہ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہوگا؟ بول تو زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہوگا کہ عوام الناس اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد ہو جائے اور ان کی بھی زندگی گزر جائے اور ان کے پاس بھی خوشحالی آ جائے اور ان کی ضروریات کی تکمیل ہو جائے۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے
تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہترین فائنینشیل سسٹم اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے مسلمانوں کے لیے. ایسا لاجواب فائنینشیل سسٹم ہے وہ جو کسی اور مذہب اور دین میں نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے چھان کر، ہر سال خربوں زکوٰۃ نکل رہی ہے. اربوں نہیں، خربوں، بلینز. ساری دنیا میں آج جو زکوٰۃ کا تناسب جو نکل رہا ہے تو اس کا اندازہ 5-6 سال پہلے جو سروے کیا گیا تھا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ کی جانب سے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہندوستان جیسے غریب ملک میں جہاں پر زیادہ تر غربا کی آبادی ہے تقریباً 7,500 کروڑ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے. 5-6 سال پہلے کا سروے ہے یہ. اور ساری دنیا کے ممالک میں سے جو زکوٰۃ نکل رہی ہے وہ اندازاً 50 لاکھ کروڑ، $600 بلین. 50 لاکھ کروڑ کس کو بولتے ہیں آپ بتائیے؟ اور یہ کب کی بات ہے؟ 5 سال پرانی بات ہے. اور ایک چیز یہ کہ زکوٰۃ پوری نکل رہی ہے، ظاہر بات ہے زکوٰۃ بھی نہیں نکل رہی ہے. جیسے نماز نہیں ہو رہی ہے، کیا نماز ہر مسلمان پڑھ رہا ہے، ادا کر رہا ہے؟ جو سروے ہوا ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے 2 سے 5% مسلمان ہی ایسے ملیں گے آپ کو جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں. ورنہ دیکھیے آج جمعے میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو کوئی عید میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو کوئی رمضان میں حاضر ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی موقع سے حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 نمازیں روزانہ کے اعتبار سے فرض کی ہے. یہ احساس اور شعور رکھنے والے مسلمان صرف 2 سے 5% ہیں. تو نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں جیب سے کچھ نہیں نکل رہا ہے، کوئی مال خرچ نہیں ہو رہا ہے. فری میں، مفت میں جا کر مسجدوں میں بہترین آرام دہ جگہوں پر جا کے آپ کو نماز ادا کرنا ہے. اس کے باوجود اتنے کم لوگ آ رہے ہیں. جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس میں تو جیب سے پیسہ نکل رہا ہے. جیب سے پیسہ جب نکل رہا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. جو مالدار لوگ ہیں وہ زکوٰۃ کے بارے میں جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ارے یہ تو تاوان ہے، بوجھ ہے، ٹیکس ہے. یہ کیا انکم ٹیکس بھائی؟ انکم ٹیکس پہلے سے ہم دے رہے ہیں، پھر سے دوسرا انکم ٹیکس. یہ بالکل غلط بات اور غلط فکر ہے. اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ انکم ٹیکس نہیں ہے. پہلی چیز اس لیے کہ انکم ٹیکس تو وہ خون چوسنے والا قانون ہے جو حکومتیں اپنی رعایا سے، اپنے سٹیزن سے وصول کرتی ہیں. وہ اس کا قاعدہ و قانون یہ ہوتا ہے انکم ٹیکس کی وصولیابی کے لیے کہ آپ کی کمائی کیا ہوئی، ارننگ، انکم کیا ہے آپ کی. انکم پہ آپ سے ٹیکس لے لیا جاتا ہے. اور انکم چاہے آپ کی 10 لاکھ ہو، 10 کروڑ ہو، 100 کروڑ ہو، اس کے اوپر ٹیکس لیا جائے گا. اور ٹیکس کیا پرسنٹیج سے لیتے ہیں؟ کوئی 2-4% نہیں، بلکہ 20 سے 30%، 35% تک ٹیکس لیا جاتا ہے. یعنی 1 کروڑ روپے اگر آپ کماتے ہیں تو حکومت چاہتی ہے کہ 1/3 اس کو دے دیا جائے. چاہے اس میں ہزاروں خرچے ہوں گے، آپ کے ایکسپینڈیچر ہوں گے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ تو بس قانون بنا کر پیسے کھینچنا چاہتے ہیں عوام سے. وہ پورا پیسہ وصول کر لیتے ہیں. اس کے برخلاف زکوٰۃ کو دیکھیے آپ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا نرم اور پیارا اور بہترین قانون بنایا ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انسان کی انکم کتنی ہے. چاہے انکم اس کی 1 کروڑ ہو، 10 کروڑ، 100 کروڑ، کچھ بھی ہو، 1 روپیہ ٹیکس نہیں مانگا جائے گا، اس سے زکوٰۃ نہیں مانگی جائے گی. اللہ تعالیٰ زکوٰۃ انہی مالوں پر لیتے ہیں جو انسان کے پاس ساری ضروریات کی تکمیل کر دینے کے بعد، اس نے جتنے خرچ کرنے تھے وہ خرچ کر دینے کے بعد، جو فالتو میں جو مال پڑا ہوا ہے اس کے پاس، اس پر بھی 1 سال گزر جائے، جو ڈیٹ پڑا ہوا ہے جس کا کوئی استعمال نہیں ہے فی الحال اس کے پاس، تو کہتے ہیں کہ اب یہ سوکھ جائے گا، خراب ہو جائے گا مال، اس میں سے کچھ نکالو اور نکال کر اپنے بھائی بندوں کو دو تاکہ تمہارا مال اچھا ہو جائے. تو اس مال میں سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو مال کے انکم آنے کے بعد، سارے اخراجات پورے ہو جانے کے بعد جو بچ جائے گے، سیونگز پہ ہے. یہ ویلتھ ٹیکس ہے، انکم ٹیکس نہیں ہے. دولت پر ہے، انکم پر نہیں ہے. دولت مند بنانا نہیں چاہتی ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا رجحان مسلمانوں کو دولت مند بنا نہیں. ہاں، سب ٹیکسز دے کر، زکوٰۃ دینے کے بعد
اور جو کچھ بھی اخراجات ہے وہ پورے کرنے کے بعد جو مال آپ کے پاس بچے گا وہ پاک ہے اور جائز ہے۔ اس میں سے بھی قاعدے اور قوانین بنائے گئے ہیں، وراثت کی تقسیم ہے اور دیگر مال جو بچ جائے اس کا بھی کیا قاعدہ اور قانون ہے وہ بھی بتلا دیا گیا ہے۔ تو بظاہر یہاں بتانا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ سب کے لیے بہترین ہے، اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ وہ انکم ٹیکس ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایسا مال ہے جو انسان کے پاس ساری ضروریات کی تکمیل ہونے کے بعد بھی پڑا ہوا تھا، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ بہت تھوڑا سا طلب کر رہے ہیں، صرف 2.5%، 2.5%، 40واں حصہ، 1/48۔ اندازہ کیجیے آپ 40واں حصہ پوچھ رہے ہیں۔ حکومت تو آپ سے جو ہے 35 حصے پوچھ لے رہی ہے، اس کے 35% پوچھ لے رہی ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ 2.5% پوچھ رہے ہیں، تو بھی اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنا کیسا دیں گے؟ مال زیادہ آئے گا تو زیادہ ہی دینا پڑے گا نا۔ آپ کے پاس اگر کروڑاں اربوں روپے ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں سے لاکھوں روپے ہی تو نکلیں گے، یا 100 روپے نکلیں گے اس میں سے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دیا ہے اور آپ سے مطالبہ بہت تھوڑے کا کیا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر عبادت میں آپ دیکھیے کہ ایک تو ہوتا ہے فرض عبادت، دوسرا ہوتا ہے نفل عبادت۔ ہر عبادت میں یہی اصول ہے۔ فرض نماز عام طور پر 4 رکعت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے آگے پیچھے کچھ نفل عبادت ہوتی ہے، تاکہ وہ فرض کے جو کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں اس کو پورا کرنے کے لیے نفل آ کر جو ہے اس کی خرابیوں کو دور کر دیتے ہیں، اور نفل اور سنت کی وجہ سے اس عبادت میں مزہ آ جاتا ہے اور خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مالی عبادت بھی ہے۔ مالی عبادت بھی زکوٰۃ بہت تھوڑی سی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کو دیکھتے ہوئے، کہ انسان لالچی ہے، وہ زیادہ مال خرچ نہیں کر سکتا، 2.5% پہ ہی تیار نہیں ہے، تو اگر اس کو 5، 10، 20% اگر کہہ دیا جاتا تو کہاں سے خرچ کرتا؟ اس لیے اس کو نفل کے زمرے میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرض کو بالکل تھوڑا سا، اس کے بعد نفل صدقہ ہے، اس میں سے آپ جتنا چاہے دیتے جائیے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اور اپنی وسعت کے مطابق دئیے۔ آپ کے لیے جو ہے وہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے نفل صدقات میں، لیکن فرض صدقات کے لیے تو صرف تھوڑا سا رکھا ہے تاکہ تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے زکوٰۃ سے متعلق یہ ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ کیوں نکالی جائے، اور زکوٰۃ کے تعلق سے جو شک و شبہات جو پیدا ہوتے ہیں وہ شکوک و شبہات دور کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کچھ سوالات انسان کے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں، جس کے متعلق اگر ان کو صحیح جوابات اگر مل جائیں تو وہ زکوٰۃ کو ایک بہترین طور پر، ایک عبادت کے طور پر ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ عبادت کو عبادت ہی کے طریقے سے کرنا ہے، نہ کہ رسم بنا کر دینا ہے، جیسا کہ عام طور پر زکوٰۃ کو بھی ایک رسم بنا دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا جو اصل مقصد وہ ہے کہ ان کے مالوں میں سے مال نکلنا اور وہ صحیح مستحق تک پہنچ جانا، یہ 2 پہلو ہے اس کے۔ مال نکالنا بھی ایک پارٹ ہے، دوسرا پارٹ صحیح مستحق تک پہنچنا بھی ہے۔ مال بھی نکال دیتے ہیں لیکن صحیح مستحق تک نہیں پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی اسٹڈی چاہیے، آپ کو ہوم ورک چاہیے، آپ دیکھنا چاہیے جو اصول بیان کیے گئے ہیں مصارف کے سلسلے میں، انشاءاللہ آئندہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ وہ ان اصولوں کے مطابق آپ کو خرچ کرنا چاہیے زکوٰۃ کو، نہ کہ من مانی ایک بوجھ کے طور پر اٹھاؤ اور پھینک دو، یہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے کسی طریقے سے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب جو سوالات ہیں، جو میں آپ کے سامنے کچھ سوالات دہرا دیتا ہوں، وہ سوالات کے جوابات اگر آپ کو صحیح مل جاتے ہیں تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی اچھی اور درست ہوگی، کیونکہ اس میں بے شمار فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ ہر عبادت میں دنیاوی فائدے بھی ہیں، لیکن دنیاوی فائدوں کی طرف نظر نہیں کرنا ہے، ہمیں اخروی فائدوں کی طرف نظر رکھنا ہے، کہ اپنے رب کی مرضی اور راضی کرنا یہ اصل ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اپنے مالک کو راضی کر لینا تو پھر ہمارے لیے جنت ہے۔ یہ سب دنیا میں ہم کو جو بھیجا گیا ہے اس کا مقصد حیات بھی یہی ہے کہ اپنے مالک کو راضی کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندہ اپنے مالک کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کرتے ہیں۔ دنیا میں اس طریقے سے کہ اس کی دلجوئی ہو جائے، اس کو فائدے ہو جائے، اس کی نشو و نما ہو جائے، اس کی مال کی، اس کا مال ڈیولپ ہو جائے، اس کی حفاظت ہو جائے، اس کا پروٹیکشن ہو جائے، کیونکہ مال کی حفاظت اور پروٹیکشن بھی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں۔ جو مال سے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
تو سوالات یہ ہے کہ عام طور پر یہ سوال انسان کی ذہن میں گردش کرتا ہے کہ کیا میرے لیے بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کب دینی ہوگی، کتنے عرصے میں، زندگی میں ایک بار جیسا حج ہے، یا سال میں ایک بار، یا مہینے میں ایک بار، اس کا کیا اصول ہے، یہ انسان سوچتا ہے، اور اس کی مقدار کیا ہوگی، کتنا دینا پڑے گا، اور کن کو دیا جا سکتا ہے، اس کے مصارف کیا ہے، اور پھر کن کو دینا افضل ہے، اور کن مالوں میں زکوٰۃ ہے اور کن مالوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے مال ہیں جس میں زکوٰۃ نہیں ہے آپ کی، ایسا نہیں ہے کہ ہر مال میں زکوٰۃ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ سب مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ کچھ مالوں میں زکوٰۃ ہے آپ کی، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کن مالوں میں زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کب ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ مقرر ہونی چاہیے آپ کے لیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ کیسی؟ جیسا کہ آپ رمضان میں دے رہے ہیں تو کم از کم یہ طریقہ اب آج ہی سے اپنا لیجئے کہ رمضان کی پہلی تاریخ آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ ہے، تو اس کو جو ہے ہمیشہ کے لیے مقرر کر لیجئے۔ پہلی رمضان جب آئے گی تو آپ کیلکولیشن کرنا، یہ انتہا سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ سمجھیں گے اتنی ضرورت کیا ہے، رمضان بھر میں کبھی بھی دے سکتے، دیجئے کبھی بھی، لیکن کیلکولیشن آپ کو ایک ہی تاریخ کو کرنا ہوگا۔ وہ اس وجہ سے کرنا ہوگا کہ ابھی آپ دیکھیے کہ گولڈ کا ریٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے، تو گولڈ کا ریٹ جو اوپر نیچے ہو رہا ہے آج سے ایک مہینہ پہلے کچھ اور تھا، ابھی کچھ اور ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم۔ تو اگر آپ کی ملکیت رمضان کی پہلی تاریخ سے پہلے 1 کروڑ روپے کی تھی، لیکن پہلی تاریخ آتے آتے 50 لاکھ روپے کی ہو گئی ملکیت آپ کی، کسی وجہ سے آپ کو خسارہ ہو گیا، تو آپ کی زکوٰۃ کتنے مال پہ نکلے گی؟ صرف 50 لاکھ روپے پر نکلے گی، 1 کروڑ پر نہیں نکلے گی، کیونکہ جس دن آپ زکوٰۃ کا کیلکولیشن کریں گے اس دن دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے کے مالک ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، سال بھر آپ کی ملکیت 50-60 لاکھ ہی رہی، لیکن جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو 2 کروڑ روپیہ ہو گیا آپ کا، 2 کروڑ روپے پر آپ کو مال دینا پڑے گا، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی تاریخ مقرر ہو۔ کوئی پہلے سے تاریخ مقرر کر کے رکھے ہیں تو بہتر بات ہے، اور اگر نہیں رکھے ہیں تو فوراً ابھی اسی وقت کر لیجئے کہ یہ تاریخ میں نے مقرر کر لی ہے، اب ہر سال میں اسی کو زکوٰۃ دوں گا۔ یہ زکوٰۃ کا اصول انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اہم سوال جو انسانوں کے ذہنوں میں جو آتا ہے کہ کیا مجھے بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے اصول جو بتائے گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل و بالغ مرد اور عورت پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ ہر صاحب نصاب عاقل و بالغ مرد اور عورت، یہ کنڈیشن ہے زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں۔ تو یہ کہ صاحب نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، دونوں میں سے کوئی ایک آپ کے پاس ہو، یا چاندی کی قیمت کے برابر کیش آپ کے پاس اگر موجود ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ 7.5 تولے سونے کو کس طریقے سے کیلکولیٹ کریں گے آپ؟ سونا جو آج کا نیا تولہ ہے وہ 10 گرام کا ہے، لیکن اصل جو شرعی تولہ ہے وہ 11.33 ہے، 11.33 گرام۔ اس حساب سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے 85 گرامز، 52.5 تولے چاندی بنتی ہے 595 گرامز۔ تو 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، یا 595 گرام چاندی آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، یہ چاندی کی قیمت کے برابر آپ کے پاس کیش ہے۔ یہ سب 1 سال گزرنا ضروری ہے ان کے لیے۔ جو ابھی نیا صاحب نصاب بن رہا ہے اس کے لیے ہی 1 سال گزرنا، جو پہلے سے صاحب نصاب ہے اگر اس کے پاس بیچ میں آ رہا جا رہا ہے تو وہ جہاں پہ بھی آ جائے، 1 مہینہ پہلے بھی اگر آ جائے تو وہ حساب میں شامل ہو جائے گا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ مال کی 1 سال کے بعد دیں گے۔ جو صاحب نصاب ہو چکے ہیں پہلے سے ان کو سارے مال پر دینا ہوگا، اگر 1 مہینہ پہلے بھی ان کے پاس کچھ اضافہ ہو گیا تو وہ اضافہ بھی جو ہے اسی سال دے دینا پڑے گا۔ تو یہ سونا اور چاندی کے برابر کی قیمت کتنی ہوگی آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 3 لاکھ روپے کلو چاندی بک رہی ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 1.5 سے 2 لاکھ روپے کے درمیان کچھ قیمت ہوتی ہے۔ وہ اگر کیش کسی کے پاس 1 سال سے پڑا ہوا ہے تو پھر وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کو جو ہے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی بلکہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہوگا۔ تو یہ صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے، عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، مرد اور عورت، یہ اس میں سے جو بھی ہیں ان کے لیے زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ کی
تاریخ جو ہے مقرر کر دینا ضروری ہے، اور زکوٰۃ کی اصل جو بنیاد ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ کس کو دی جائے گی؟ مسلمان کو دی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ مسلمان کو دی جائے گی، دوسرے مالک بنا کر دیا جائے گا۔ مالک ہونا ضروری ہے، تملیک۔ مالک بنائے بغیر آپ کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جن چیزوں کو مالک نہیں بنایا جا سکتا اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ بلڈنگز، مدرسے، مسجدیں، یہ سب چیزیں جو ہے جس میں زکوٰۃ کے فنڈس آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اگلی بیان میں، اگلی سیریز میں انشاءاللہ، کیونکہ آج ابھی وقت بہت ہو چکا ہے، اب وہ تفصیلات میں آج نہیں جایا جا سکتا۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ اس کو پھر توسیع کیا جائے گا، اور زکوٰۃ کے دیگر جو اہم مسائل، جو مصارف، خاص طور پر مصارف زکوٰۃ جو ابھی بیان نہیں ہوئے ہیں، اور کن کو دینا افضل ہے آپ کی زکوٰۃ میں سے، اور کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، کن کاموں میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے اور کن کاموں میں نہیں خرچ کی جا سکتی ہے، اور کون سے مال میں آپ کے لیے زکوٰۃ ہوگی اور کون سے مال میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ کچھ سوالات ہیں جس کے جوابات اگر آپ کو تشفی بخش طور پر مل جائیں گے تو آپ صحیح طور پر زکوٰۃ نکالنے والے ہو جائیں گے۔ یہ 3-4 باتیں جو میں اس کے بارے میں جو کہا تھا، کہ ایک تو یہ کہ آپ جس کو بھی زکوٰۃ دیں گے وہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کو چیک کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ جسے چاہے دے دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حلیہ بنا کر بہت سے ایسے لوگ پھر رہے ہیں جو مسلمانوں جیسے نظر آتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو آپ اگر زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور پھر مالک بنانا انتہائی ضروری ہے۔ مالک بنائے بغیر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کسی کے لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز تمہارے لیے خرید لے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کر سکتے آپ وہ مال ان کو دے دینا اور ان کو اس کا مالک بنا دینا، فل پاورز دے دینا ان کو۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ وہ یہ کام میں خرچ کریں تو آپ خواہش کا اظہار کر سکتی ہیں ان کے سامنے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس مال میں سے آپ یہ خرچ کریں تو زیادہ بہتر ہے، بس اتنا ہی۔ پریشرائز نہیں کر سکتے آپ، اور نہ وہ مال کو رکھ کے ان کے اوپر زبردستی وہ چیز کو جو ہے لا سکتے ہیں کہ وہ چیز وہ نہیں چاہ رہے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بس وہ مال میں سے وہی دیا جائے گا ان کو۔ ایسا نہیں۔ مالک بنائے بغیر اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور مسلمان کو دیکھے بغیر اگر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ خالص مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، امت کو اوپر اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین فائنینشیل سسٹم بنایا ہے جو ہر سال اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لاگو کیا ہے، جو اگر پراپرلی صحیح طریقے سے اگر نکال دی جائے گی تو آپ کو معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک بھی مخلوق الحال، ایک بھی انسان مانگتا ہوا خلاش نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کی ضروریات کی تکمیل کوئی نہ کوئی طریقے سے کر دی جا سکتی ہے اگر زکوٰۃ اتنی بڑی تعداد میں نکل رہی ہے۔ جبکہ دیگر مذاہب میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ لوگ اپنے طور پر کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا بہترین سسٹم ہونے کے باوجود اس کو بامقصد طور پر ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کو بامقصد طور پر ادا کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے روزگار کا مسائل کیا ہیں، وہ روزگار کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج مانگ رہا ہے اگلے سال بھی مانگے گا، اس کے بعد بھی مانگے گا، اس کی نسلیں جنریشنز مانگتے جائے گی۔ یہ فقیر بنانے والا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو یہ ہے کہ امت کو اٹھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آج وہ لینے والے ہیں کل دینے والے بن جائیں۔ تو اگر بامقصد طور پر اب ادا کریں گے کون سے مقاصد میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اگلے بیان میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی اور مصارف پر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنا انتہائی آسان فرما دے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جو کچھ بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، روزے، نماز اور مال خیرات اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو بے حد و حساب قبول فرمائے اور اس سے ہماری بخشش اور مغفرت فرما دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔